حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ نے ایسی خصوصیات، شمائل، خصائل اور فضائل سے نوازا ہے جو ان کی ذات کا خاصہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہیں 21 سال تک براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کی اور صحبت اٹھانے اور تربیت کروانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور باقی زندگی بھی آخری سانس تک انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے کی طرح ساتھ دیا۔ عمر بھر نبی پاک علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر جیسا ان کی شخصیت میں نکھار آ سکتا ہے اس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی نصیب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے بچوں میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور مدینہ طیبہ پہنچنے پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مواخات اور بھائی بندی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آخیت بین اصحابی کا، یا رسول اللہ آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی ہے اور ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک ایسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو تا حیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے قابل فخر رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو علی المرتضیٰ ہے، اور انہیں ابو تراب کا لقب بڑا پسند تھا، اور اس پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اور ان کے درمیان بات چیت میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور دوپہر کو گھر میں آرام بھی نہیں کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا، جاؤ دیکھو علی کہاں ہیں۔ پھر صبر نہ ہو سکا اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے۔ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں۔ کچا فرش تھا تو مٹی حضرت علی کی کمر پر لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور پیار سے مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ابو تراب کا لقب مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ہجرت کی رات میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے سے نکل کر مدینہ طیبہ کے مبارک سفر پہ جا رہے تھے، اس وقت آپ کے رفیق سفر کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، اور آپ کے بستر پر اس رات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما تھے۔ اس رات نبی پاک علیہ السلام کے بستر پر سونے کا مطلب موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا کہ کوئی بھی تلوار نبی پاک علیہ السلام کے شبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی چل سکتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بستر حوالے کیا اور ہجرت کے مبارک سفر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت لے گیا، ہم کہتے ہیں سفر ہجرت کو غور سے دیکھو اور سمجھو کہ ابو بکر خلافت نہیں نبوت اور رسالت ہی لے کے گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت اور پہاڑ پر آپ کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھانے کی سعادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے پرسکون زندگی کی رات کون سی تھی؟ فرمایا وہ رات جس میں آپ نے ہجرت فرمائی
اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتہائی خطرات کی رات تھی اور کوئی بھی تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ میں آپ پر بھی چل سکتی تھی۔ تو فرمایا نہیں چل سکتی تھی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے بستر پر سو اور اتنے دن بعد آ کر ہم سے مل لینا۔ تو مجھے زندگی کی اور کسی رات کا پتہ نہیں تھا کہ میں جیوں گا یا مروں گا، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی تم مجھ سے آ کر مل لینا۔ تو مجھے معلوم تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے بغیر مر نہیں سکتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک لشکر جرار کفار کی صفوں کو توڑنے اور ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور مدینہ طیبہ کی حراست کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنگ بدر، احد، خندق تمام جنگوں میں شجاعت اور بہادری کے کارنامے سر انجام دے چکے تھے، وہ میدان جہاد سے پیچھے رہنے کو بہت کم چیز خیال فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد اور نبی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر خوش ہو گئے، اور یہ خصوصیت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ خیبر کا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا اور اس کے 9 دروازے تھے، 8 دروازے فتح ہو گئے۔ ایک بڑا دروازہ جسے کئی لوگ مل کر کھولتے اور اٹھاتے تھے، اس کو فتح کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا۔ ساری رات صحابہ کرام مصلی پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ وہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اے اللہ کل جھنڈا ملنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سند اور ڈگری ہمیں نصیب ہو جائے، وہ فتح کی بشارت کل ہمارا مقدر بن جائے۔ تو صحابہ کرام دعاؤں میں لگے، اللہ سے مانگتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تو آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر اپنا لعاب لگایا، آنکھ کی دکھن بند ہو گئی، اور پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور کہا کہ جاؤ اس کے ذریعے سے تم خیبر کے دروازے کو فتح کرو۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کے اس بڑے دروازے کو فتح کروا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے لقب سے ملقب فرمایا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا اعزاز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور محبوب ہونے کی خبر اور خیبر کے دروازے کے فتح ہونے کی خوشخبری اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پوری فرمائی۔ تو یہ بے شمار خصوصیات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور نبیوں کے سردار کے داماد ہیں، اور دوسری طرف آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے اور صاحبزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
تیسری طرف یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور چوتھی طرف خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اولیاء کا سردار بنا دیا۔ تو یہ وہ خصوصیات اور فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے ہیں۔ تمام زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھا اور آپ کے سفر و حضر میں ساتھی رہے، غزوات اور جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کا محور اور مرکز آپ رہے، آپ کی بیوی رہی، آپ کی اولاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا محور و مرکز بن کر رہی، اور پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لاتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت فرماتے رہے، اور 500 سے زائد احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 584 احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائی ہیں۔ اقضاہم علی، اور امت کے سب سے بڑے قاضی اور جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت تک نبی پاک علیہ السلام کی رضا اور دین کی اشاعت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ 21 رمضان کا دن آیا، آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت ایک بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عین نماز کے دوران حملہ کیا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سی خصوصیات اور اعزازات آپ کے مقدر فرمائے تھے، وہاں اللہ نے شہادت کا اعزاز اور نصیبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔